پی ایم مزمل صاحب کا جملہ یہی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت آپ کی بنیادی طور پر پہلا جملہ ہی غلط ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کس بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگمنگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے پی ایم مزمل صاحب رشادی نے ارطغرل ڈرامے کے تعلق سے لوگوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، جس کے اندر انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو نشانہ بنایا، ایک طرح کا مذاق اڑایا، حضرت پر جھوٹ کہا، الزام لگایا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو، میرا یہ پیغام پی ایم مزمل صاحب رشادی تک ضرور پہنچائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک خالی ذہن ہو کر سننے کی کوشش کرے، عصبیت کا چشمہ نکال کر سننے کی کوشش کرے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو ویڈیو بھیجنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ موبائل وائرس سے پاک ہو۔ وائرس رہے گا تو ایک موبائل کا ویڈیو دوسرے موبائل میں نہیں جا سکتا، تو اس لیے وائرس لے کر آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وائرس سے پاک ہو کر آخر تک اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ دیکھیے، ارطغرل ڈرامہ آنے کے بعد لوگوں میں ہلچل ہوئی، لوگ علماء کی جانب متوجہ ہوئے، علماء سے رجوع کیے، علماء کرام کے بیانات بھی آ چکے ہیں، فتاوی جات بھی آ چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آ چکا ہے۔ اب پی ایم مزمل صاحب رشادی نے ارطغرل ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کس بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ پی ایم مزمل صاحب کا جملہ یہی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت آپ کی بنیادی طور پر پہلا جملہ ہی غلط ہے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کس بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، مفتی صاحب نے اس کا جواز کا فتویٰ ہی نہیں دیا، تو بات آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کس نے کہا کہ مفتی صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا؟ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، آپ اچھی طریقے سے تحقیق کر لیتے، آپ تو ایک عالم دین ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیتے، تحقیق کر لیتے، اور اگر آپ نے سنا ہے تو غلط سنا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت نے اس کے جواز کا فتویٰ ہی نہیں دیا۔ حضرت کے بیانات اب بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، 1 سے 4 ویڈیوز اسی ٹاپک سے متعلق موجود ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کس میں حضرت نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ ہی دیا ہے۔ حضرت نے جواز کا فتویٰ بالکل نہیں دیا ہے، آپ کو غلطی ہوئی ہے، یا آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، تو آپ اس جملے کو واپس لینا پڑے گا۔ حضرت پر آپ اس قسم کا جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اصل میں یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا گیا کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کے 1 سے 4 ویڈیوز اسی سے متعلق موجود ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ ہم ڈرامے کے جواز کا حکم نہیں دیتے اور ڈرامہ دیکھنے کا حکم بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ اس میں بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کے جواز کا حکم تو بالکل بھی نہیں دیتے۔ ہاں، میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی اور بے شرمی والے فلموں کے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، جن کو لت پڑ چکی ہے، دیکھیے یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ جتنے فلمیں چل رہے ہیں، جتنے ڈرامے چل رہے ہیں، ان ڈراموں کے دیکھنے سے پہلے کیا لوگوں نے علماء سے رجوع کیا تھا؟ اس کے جواز کا کس طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دیا تھا؟ اس کے فتووں کی پرواہ کیے بغیر، علماء کے بیانات کی پرواہ کیے بغیر بے شمار نوجوان جو ہے بے حیائی اور بے شرمی والے ڈرامے دیکھنے میں ملوث ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ فلم دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، جن کو عادت پڑ چکی ہے بے حیائی اور بے شرمی والے فلمیں دیکھنے کی، ایسے لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ان ڈراموں کے بجائے، ان انڈین فلموں کے بجائے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لینا بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھنا یہ بھی جائز نہیں، لیکن اس بے حیائی اور بے شرمی والے فلموں کے مقابلے میں یہ دیکھ لینا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اس میں بے حیائی کم ہے، بے شرمی کم ہے، اور دوسری بات، اس کو دیکھنے سے فائدہ تو کچھ نہیں، اس کے دیکھنے میں تھوڑی بہت مسلمانوں کے بادشاہوں کی تاریخ بھی۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی کہ انڈین ڈراموں کے مقابلے میں، انڈین فلموں کے مقابلے میں، اور ان فلموں کے مقابلے میں جن کے اندر حیاسوز مناظر ہوتے ہیں، جن کے اندر فیملی سسٹم تباہ اور برباد کیا جاتا ہے، ان ڈراموں، ان فلموں کے مقابلے میں کم از کم ان فلموں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھ لے۔
اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ ان بے حیائی والے فلموں کے مقابلے میں اس میں بے حیائی کم ہے۔ اس کے دیکھنے سے کم از کم اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمانوں کے جو ہیروز گزرے ہیں ان کی داستان اور ان کے کارنامے تو کم از کم سمجھ میں آتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی تو اس پر پی ایم مزمل صاحب شراب کی گھنونی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک شراب 500 کی ہوتی ہے، ایک شراب 200 کی ہوتی ہے، ایک شراب 100 روپے کی ہوتی ہے، 500 روپے کی شراب مت پیو، 100 روپے کی شراب پی لینا بہتر ہے۔ اس قسم کی گھنونی مثال کے ذریعے سے حضرت کا ایک طرح کا مذاق اڑایا ہے۔ میں مزمل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا تو آپ جانتے، دیکھیے ایک بات صاف صاف ہے، مشت زنی حرام عمل ہے، زنا بھی حرام ہے، مشت زنی بھی حرام ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اب دیکھیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان پر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور اس کے اندر اتنا غلبہ ہو گیا کہ اب وہ زنا کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور اس زنا سے روکنے والا بھی کوئی نہیں، اور جب وہ زنا کرتا ہے تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور اس کے لیے راستہ بھی اور موقع بھی فراہم ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اب ایسی سچویشن میں جب اس پر شہوت کا غلبہ ہے، شہوت کا جنون طاری ہے، شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اب اس کے پاس راستہ بھی موجود ہے، زنا کا آپشن بھی ہے اس کے پاس۔ لیکن علماء کرام نے اس موقع پر کہا کہ ایسے وقت میں اپنی شہوت کی آگ کو اپنے ہاتھوں سے بجھا لے، مشت زنی کر لے، لیکن کسی لڑکی کا منہ کالا نہ کرے۔ اب بتائیے دونوں حرام ہیں، لیکن لڑکی کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہے اور اپنے ہاتھوں سے شہوت کی آگ ٹھنڈا کرنا یہ کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے لڑکی کا منہ کالا کرنے کے مقابلے میں یہ جرم اس کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہے، حرام تو دونوں ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس طریقے سے سمجھایا ہے محترم مزمل صاحب، لیکن آپ کون سی شراب کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا گناہ میں فرق نہیں ہے؟ کیا گناہ میں فرق نہیں ہے؟ آپ سے کوئی نوجوان مسئلہ پوچھتا ہے، ایک نوجوان آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ روزے کی حالت میں نے مشت زنی کر لی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ضروری ہے۔ اور نوجوان پوچھتا ہے کہ حضرت کفارہ بھی میرے لیے ضروری ہے کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھوں؟ آپ کہیں گے نہیں، بس توبہ کرو اور اس کی قضا کرو۔ دوسرا نوجوان آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہے، 2 مہینے کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھنے ضروری ہیں۔ تو آپ اس میں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ مشت زنی بھی حرام ہے اور بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات کرنا دونوں حرام ہے، اب دونوں میں فرق کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جس نے مشت زنی کی آپ اس سے کہتے ہیں بس ایک روزے کی قضا کر لے، اور جس نے بیوی سے ملاقات کر لی روزے کی حالت میں آپ اسے کہتے ہیں کہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اب اس میں فرق کر رہے ہیں۔ اب شراب کہہ رہے ہیں کہ 500 کی شراب بھی حرام، یہ بھی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس وقت کوئی آپ کو شراب کی مثال پیش کرے کہ حضرت مشت زنی بھی حرام اور روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات بھی حرام، تو اس میں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے زنا بالاتفاق حرام ہے، اس کی حرمت میں، اس کے ناجائز ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ زنا زنا ہے، لعنت ہے، قبیح عمل ہے، لیکن زنا میں بھی فرق ہوتا ہے حضرت۔ ایک شخص ایک عام اجنبی لڑکی سے زنا کرتا ہے، دوسرا شخص اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اور ایک شخص اپنی سالی سے زنا کرتا ہے، اور ایک شخص اپنی ساس سے زنا کرتا ہے۔ کیا فرق نہیں ہے؟ فرق نہیں ہے؟ آپ کے پاس مسئلہ آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ جس شخص نے اپنی بیوی اپنی ساس کے ساتھ بدکاری کی، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور جس نے اجنبی لڑکی سے زنا کیا اس کا نکاح تو نہیں ٹوٹا لیکن گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور جس نے اپنی پڑوسی کی بیوی سے منہ کالا کیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اجنبی لڑکی کے زنا کے مقابلے میں پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، اس کی حرمت اور اس کا گھناناپن اور زیادہ قبیح ہے، یہ اور زیادہ برا عمل ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرق بیان کیا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے، اس کی حرمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے، اور زیادہ گھنوناپن آ جاتا ہے۔ بتائیے اب زنا تو زنا ہی ہوتا ہے، لیکن ساس کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اجنبی عورت سے ہوتی ہے تو بیوی حرام نہیں ہوتی، لیکن گناہ تو ہر صورت میں ہے،
لیکن ایک شکل جس میں بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، دوسری شکل بیوی تو حرام نہیں ہوتی لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ ضروری ہے، اور ایک شخص پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو اس کی حرمت اور اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت ہر چیز میں فرق ہے۔ آپ نے جو شراب کی مثال دی بالکل غلط مثال دی۔ جب آپ فیصلہ کرتے وقت یہ کہیں گے کہ جس نے اپنی ساس سے منہ کالا کیا اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی، تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت حرام تو حرام ہے، تو اس کے ساتھ زنا ہونے سے بیوی حرام نہیں ہوئی، اس کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام کیوں ہو گئی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت اگر آپ کو کوئی شراب کی مثال پیش کرے، 500 کی شراب، 300 کی شراب، شراب تو شراب ہے، زنا تو زنا ہے، اس میں بیوی حرام کیوں، اس میں بیوی حرام کیوں نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کے گناہ ہونے میں فرق ہے۔ زنا کرنا بھی حرام ہے، چوری کرنا بھی حرام ہے، لیکن چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کی شرمگاہ نہیں کاٹی جائے گی، اس کی سزا الگ ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے، کنوارا زنا کرتا ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو شراب کی مثال دی بالکل کنڈم مثال دی، آپ نے ایک گھنونی قسم کی مثال دی، اور اس سے جو مذاق اڑانے کی کوشش کی، اس پر بہت افسوس کی بات ہے۔ بالکل نامناسب مثال آپ نے دی۔ گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی، ان ڈراموں کے مقابلے میں یہ ڈرامہ دیکھ لینا بہتر ہے، اگرچہ کہ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن جس طریقے سے گناہ میں فرق ہے، زنا میں فرق ہے، ڈرامے میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت دیکھیے، داڑھی کا مڈانا یہ بھی حرام ہے، ایک مچھ سے کم کینچی سے کترنا یہ بھی حرام ہے، جسے خشخشی داڑھی کہتے ہیں، چھوٹی سی داڑھی، ایک داڑھی کا ایک مشت رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مچھ سے کم کترنا یہ بھی حرام ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی مڈا کر داڑھی مڈانے کی جنہیں لت پڑ چکی ہے، داڑھی رکھنے کا جنہیں شوق نہیں، ارادہ نہیں، کم از کم داڑھی پر جو ہے کلے پر بلیڈ پھیرنے کے بجائے خشخشی داڑھی ہی صحیح وہ رکھ لے۔ داڑھی مڈانے کے مقابلے میں خشخشی داڑھی رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کی داڑھی بڑھ سکتی ہے، آج نہیں تو کل ایک مشت داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ جب داڑھی رکھ ہی لی میں نے، تھوڑا سا داڑھی کو بڑھا لوں گا تو گناہ کبیرہ سے میں بچ جاؤں گا، اس لیے کہ جب اس کا نقشہ بنا دیا ہے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل تعمیری کام شروع ہو جائے گا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا، ارطغرل ڈرامہ عام ڈراموں کے مقابلے میں وہ دیکھنے کے بجائے کم از کم یہ دیکھ لے، اس لیے کہ اسے ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جذبہ جہاد بیدار ہوتا ہے اور مسلمانوں کی سوچ بدلتی ہے۔ بہرحال اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی بات آپ کو پسند نہیں تو کم از کم یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کا تفرد ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، بہرحال ان کی بات کو ہم قابل عمل نہیں سمجھتے، بس اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ اب اتنا ہلڑ کرنے کی اور ایک مذاق اور ایک شراب کی مثال دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ علماء حق میں مفتی طارق مسعود صاحب کا شمار ہوتا ہے، الحمدللہ ایک عالمی شخصیت ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ آخر میں آ کر یہ کہا کہ لوگ ایسے ہی علماء کو لائک کرتے ہیں جو لوگوں کے خواہشات کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کے خواہشات کے حساب سے مسائل بیان کرتے ہیں۔ محترم مزمل صاحب مجھے بتائیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ایسے کتنے فتوے ہیں جو لوگوں کے خواہشات کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا ہو، لوگوں کے خواہشات کے مطابق انہوں نے مسائل بیان کیے ہوں؟ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جب آپ کا پیغام یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا، ساری دنیا اسے دیکھے گی، کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو لوگ اسی لیے فالو کر رہے ہیں، اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مطلب کے حساب کے مسائل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق فتوے دیتے ہیں؟ کیا اسی لیے محبت کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت پر اسم کا الزام ہے۔ ڈرامہ تو ڈرامہ ہے، جن ڈراموں کو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن دیکھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ارطغرل ڈرامہ بھی دیکھ لے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو دونوں میں جو کم درجے کی چیز تھی اسے ترجیح دیتے ہوئے یہ کہا کہ لوگ جب بے حیائی بے شرمی والی فلمیں دیکھ ہی رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اس کے مقابلے میں یہ دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ کم از کم بے حیائی اور بے شرمی والے فلم دیکھنے سے باز آ جائیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو پب جی گیم کے دیوانے تھے، ارطغرل ڈرامہ آنے کے بعد پب جی گیم کو بھول گئے، ارطغرل ڈرامہ کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس کی ایک عام ڈراموں میں ارطغرل ڈرامے میں بہت بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ ارطغرل ڈرامے کی اجازت کوئی بھی عالم نہیں دیتا۔
نہ مفتی طارق مسعود دیتے ہیں، نہ کوئی اور عالم دین، نہ دارالعلوم دیوبند اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس میں جو ہے شریعت کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، جب اس میں میوزک بجتی ہے اور عشق و معشوقے کی داستان بیان کی جاتی ہے اور جو ہے بغیر برقعے کے بغیر حجاب کے لڑکیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ جن کو لت پڑ چکی ہے اب وہ دیکھ کر ہی رہیں گے کسی بھی حال میں، تو انہوں نے ایک آپشن رکھا کہ اس کے مقابلے میں یہ دیکھ لینا بہتر ہے۔ تو میں نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا کہ جو آدمی زنا کے اندر ملوث ہونے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے موقع بھی فراہم ہے، تو ایسا شخص کسی لڑکی کا منہ کالا کرنے کے بجائے مشزنی کر لے، ہاتھوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے، اس کے مقابلے میں یہ کر لینا بہتر ہے، حالانکہ یہ بھی ناجائز ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی تھی، تو آپ نے اتنی ساری باتیں آپ نے کر دی۔ تو بہرحال عام ڈراموں کے مقابلے میں ارطغرل ڈرامہ ایک الگ حقیقت ہے اس کی، اگرچہ کہ اس کا دیکھنا صحیح نہیں اور علماء کرام اس کے جواز کا فتویٰ بھی نہیں دیتے۔ ارطغرل ڈرامے میں اور عام ڈراموں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال آج کے اس ویڈیو میں نے جتنی باتیں کی وہ دیکھیے، مفتی سب سے پہلی چیز پی ایم مزمل صاحب نے جھوٹ یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور دوسرا، شراب کی مثال کے ذریعے سے ایک طرح کا مذاق اڑایا ہے۔ اور تیسرا، اخیر میں آ کر لوگ ایسے ہی علماء کو لائک کرتے ہیں جو ان کے مطلب کے حساب سے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ حضرت پر گویا کہ ایک طرح کا الزام ہے۔ تو اس لیے ایسی حرکتوں سے، ایسے کام سے باز آنا چاہیے۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔